الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تاجروں کے لیے اس صورت میں ہدایات ہے. فرمایا کہ کم تولنا، کم ناپنا یہ سخت گناہ ہے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو خود تو توڑ کر یا ماپ کر لیتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اپنا تو پورا لیتے ہیں لیکن جب دوسروں کو بیچتے ہیں یا توڑ کر دیتے ہیں یا ناپ کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. فرمایا کہ ان کو یہ یقین نہیں کہ انہوں نے ایک عظیم دن کے اندر اٹھنا ہے اور اپنے رب کا سامنا کرنا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. تو اب اس قسم کے جو لوگ ہیں یا کافر ہیں یا بڑے گناہگار ہیں ان کی مذمت کا بیان ہے. فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. خبردار آگاہ رہو کہ فجار جو ہے، جو بڑے بڑے گناہگار ہیں، جو بڑے بڑے کافر ہیں، یہ تو سجین میں ہوں گے. سجین میں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. وہ لوگ جو فجار ہیں ان کے اعمال نامہ جو ہے وہ سجین میں ہوگا. وما ادراک ما سجین. اور لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم. تو ایک لکھی ہوئی داستان ہے. ویل یومئذ للمکذبین. اور وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت کا دن ہے. سجین زمین جس طرح 7 آسمان ہیں اس طرح 7 زمینیں، اور جو سب سے نیچے ہے اس زمین کے نیچے جو ہے وہ اس سے تنگ ہے، جو اس سے نیچے ہے وہ اس سے تنگ ہے، جو نیچے وہ سب سے نیچے ہے وہ سب سے تنگ زمین. فرمایا ان لوگوں کا اعمال نامے وہاں ان کو ملیں گے، سجین میں ملیں گے. کہاں سجین؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ اور لکھی ہوئی ایک داستان ہے تمہاری. کتاب مرقوم. لکھی ہوئی کتاب ہے. تو تنگ جگہ کون خوش ہوتا ہے؟ آپ کے خانے میں ایک دن رہو، کسی ایسی جگہ جہاں ہوا نہ ہو، نیچے ہو. دنیا میں ہم دے سکتے ہیں یہ اور بڑی دکان ہے وہاں ہے یہ. تو وہ جگہ ایسے گناہگاروں کے لیے اور جناب کافروں کے لیے. ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سجین ہوگا. اور سجین کیا ہے؟ وہ کتاب میں لکھی ہوئی باتیں ہیں. فرمائے ویل یومئذ للمکذبین. قبر آخرت مذاق اڑاتے تھے، جھٹلاتے تھے. ویل یومئذ للمکذبین. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں. بے شمار دنیا میں لوگ اس طرح ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی باتیں سچی باتیں اللہ نے بتا دیا وہ سچ ہے.
فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین یکذبون بیوم الدین، اور وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو جھٹلائے ہوئے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور آخرت کو نہیں جھٹلاتے مگر سرکش اور بڑے گناہگار، سرکش اور بڑے گناہگار جو ہیں یہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے بتا دی یہ کون لوگ ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، حد سے نکلے ہوئے لوگ جن کو پرواہ نہیں نہ اللہ کی دین کی نہ اپنی آخرت کی، ویسے سرکش لوگ، اور فرمائے آسیم جو بڑے بڑے گناہگار ہیں۔ اور جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں، فرمائے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی قصے ہیں، قصے تو ہیں قرآن میں، فرعون کا ہے، ہاں جی حامان کا ہے، اور اسی طرح قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قصے تو ہیں، لیکن اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ محض قصے، تو عبرت کے لیے کہ بھئی ان لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام یہ ہوا، تو تم سنو، تم اس طرح نہ کرو۔ کہتے ہیں جب ہماری آیات سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، لیکن فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، خبردار سن رکھو، ان کے دلوں کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے زن چڑھا ہوا ہے۔ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں کون لوگ ہیں؟ اعمال، یعنی ان کے دلوں کالے ہو چکے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو کالا دبا دل پہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دبا لگ جاتا ہے، تیسرا دبا، چوتھا دبا، کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص پہ پھر اثر نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگوں نے کہا کہ اس بندے پہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار سن رکھو، ہرگز ایسی بات نہیں بلکہ ان کے دلوں پہ میل چڑھی ہوئی ہے ان کے کمائی کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، پھر خبردار رہو، پھر سن لو اس بات کو کہ قیامت کے دن ان کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، یہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جنت میں تو سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، ورنہ ایسے لوگ اللہ کے دیدار سے بھی محروم رہیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر ان کو جہنم سے ملا دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا جس کو تم نہیں مانتے تھے، کہتے تھے وہ یہ۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے آج وہ تمہارے سامنے۔ تو فرمایا کہ کافر گناہگار سجین میں ہوں گے، اور سجین کیا ہے؟ وہ جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے، تنگ و تاریک گڑھا ہے، اور فرمایا یہ سارے ان کے ہاتھ کے اعمال ہیں۔ ہماری باتوں کو وہ داستانیں کہتے ہیں، یہ کون سی داستان سنا رہے ہیں؟ داستان نہیں ہے، یہ عبرت ہے، اور اللہ نے اگر قصے اور کہانیاں بتائی ہے تو عبرت کے لیے، نہ کہ سننے کے لیے اور مزے لینے کے لیے۔ اللہ سب کو عمل اور سمجھ